अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 120, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबक नंबर 120, रिवायत लफ्ज़ी और रिवायत मानवी का बयान। दोस्तों, आज से हम एक नई बहस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की शुरू करने वाले हैं। ये एक मशहूर टॉपिक है। अंग्रेज़ी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बहस काफ़ी मुश्किल शुमार की जाती है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी मुसाबकती इम्तिहानात में इसके सवालात आ जाते हैं। इसकी ज़रूरत अंग्रेज़ी लिखने और बोलने दोनों जगह होती है। ये सबक बहुत ही अहम और मुफीद है। आज की इस वीडियो में इस बहस को हत्तल इम्कान आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके एक से ज़ायद हिस्से यानी पार्ट्स हो सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और इसके अगले तमाम पार्ट्स यानी तमाम वीडियोस को, तमाम हिस्से को अच्छे से देखें और समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिवायत लफ्ज़ी और रिवायत मानवी। दोस्तों, किसी भी ज़बान में किसी इंसान के कलाम और गुफ्तगू को हम दो तरह से बयान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अंग्रेज़ी ही हो। किसी भी ज़बान में किसी इंसान के कलाम और गुफ्तगू को, बातचीत को हम दो तरह बयान कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। पहला तरीक़ा है डायरेक्ट स्पीच, जिसको उर्दू में रिवायत लफ्ज़ी कहते हैं, जब बिला वास्ता बयान कह सकते हैं। दूसरा तरीक़ा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे रिवायत मानवी कहते हैं और उर्दू में दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं बिल वास्ता बयान। चलिए हर एक को तफसील से जानते हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच यानी रिवायत लफ्ज़ी क्या है। किसी की बात या गुफ्तगू में कुछ तब्दीली किए बग़ैर जूँ का तूँ यानी बेआइनी ही बयान कर देना। किसी की बात नकल कर रहे हैं और दूसरी जगह बयान कर रहे हैं, तो किसी की बात या गुफ्तगू में कुछ तब्दीली किए बग़ैर, कुछ भी तब्दीली नहीं की हो, कुछ तब्दीली किए बग़ैर बेआइनी ही यानी जूँ का तूँ उसी तरह बयान कर देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मिसाल समझते हैं, खालिद ने माजिद से कहा तुम मेरे दोस्त हो। तो खालिद ने माजिद से कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो हमने इसको हूबहू इसी तरह बयान कर दिया कि खालिद ने माजिद से कहा तुम मेरे दोस्त हो। दूसरे को हम बता रहे हैं तो हमने इसी तरह कह दिया। इस तरह राशिद ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो हमने इसे इसी तरह बयान कर दिया। राशिद ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो तुम मेरे दोस्त हो। इस तरह मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की, हमने अपने अंदाज में बयान नहीं किया, तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे कि हूबहू बयान कर देना। आगे बढ़ते हैं। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच, रिवायत मानवी। ये किसे कहते हैं कि किसी की बात को जूँ का तूँ यानी बेआइनी ही ना बयान करके, हूबहू जो उसने कहा है उसी तरह बयान ना करके उससे अपने अल्फाज में बयान करना, यानी उसका मफ़हूम अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में अदा करके बयान करना। यानी पहले वाले से बिल्कुल उल्टा, तब्दीली किए, पहले में यह था कि तब्दीली किए बग़ैर हूबहू बयान करना। इसमें यह है कि तब्दीली करना, अपने अंदाज में उसको बयान करना, जूँ का तूँ बयान ना करना। जैसे मिसालों समझते हैं। जैसे खालिद ने माजिद से कहा, ऊपरी वाली ही मिसाल ले लेते हैं कि खालिद ने माजिद से कहा तुम मेरे दोस्त हो, तो ये तो हुआ डायरेक्ट स्पीच, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई, तुम मेरे दोस्त हो। अब इसे इस तरह अगर हम बयान करें, खालिद ने माजिद से कहा कि वो उसका दोस्त है, तो तुम मेरे दोस्त हो के बजाय यहाँ हमने कहा कि वो उसका दोस्त है, तो यहाँ हमने तब्दीली कर दी। इसी तरह दूसरी मिसाल, राशिद ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट स्पीच है, जैसा उन्होंने कहा बयान कर दिया मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब इसे अगर इस तरह बयान करें, राशिद ने मुझसे कहा कि वो दिल्ली जा रहा है, ऊपर में था मैं दिल्ली जा रहा हूँ बहू, और हमने उसे अपने अंदाज में बयान किया, अपने अल्फाज में, कि वो दिल्ली जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा कि इसे अपने अल्फाज में, अपने लफ्ज़ों में बयान किया गया है तब्दीली करके। नोट, उर्दू में हम फ़ेल है को कभी बाकी रखते हैं, कभी था थे थी से बदल देते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में ये फ़ेल अक्सर बदल दिया जाता है, जो आगे समझ में आ जाएगा। आगे इसकी तफसील आएगी कि कैसे बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या ये बहस सिर्फ़ अंग्रेज़ी के साथ ख़ास है, यानी अब अगर
کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ کی بحث اردو میں تو نہیں ہوتی، صرف یہ انگریزی میں پایا جاتا ہے، انگریزی کے ساتھ خاص ہے، تو یہ کم فہمی ہے۔ ہر زبان میں ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، اس کی بحث اردو میں بھی ہوتی ہے اور اس انداز میں ہم بولتے ہیں۔ جیسے مثالوں سمجھتے ہیں کہ ساجد نے احمد سے کہا کہ بھائی چلو کل کہیں گھومنے جاتے ہیں۔ احمد نے جواب دیا کہ نہیں بھائی کل میں کسی کام سے دہلی جا رہا ہوں۔ اب اگلے دن ساجد نے دیکھا کہ احمد اب تک یہیں ہے، کہیں گیا نہیں اور کھیل کود رہا ہے، تو اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بھائی احمد نے تو کہا تھا کہ وہ آج دہلی جا رہا ہے لیکن وہ اب تک یہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ اب غور کیجئے کہ احمد نے ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ احمد نے کہا تھا کہ میں کل دہلی جا رہا ہوں، اتنا کہا تھا، میں کل دہلی جا رہا ہوں، جبکہ ساجد نے اس میں کئی تبدیلی کر دی۔ جب اپنے دوستوں سے بیان کیا تو اس میں کئی تبدیلی کر دی، یعنی بیچ میں کہ کا لفظ اضافہ کر دیا، اس طرح میں کی جگہ وہ کا لفظ اضافہ کر دیا، میں کو وہ سے بدل دیا، اور کل کی جگہ آج کر دیا۔ یعنی احمد نے تو کہا تھا کہ میں دہلی جا رہا ہوں، میں کل دہلی جا رہا ہوں، اس کو بدل کر اس نے کہہ دیا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ آج دہلی جا رہا ہے، تو اس طرح کر دیا۔ پھر بھی یہ جملہ جو انہوں نے نقل کیا ہے صحیح ہے اور یہ بولنے کا درست طریقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اردو میں بھی روایت معنوی کا استعمال ہوتا ہے اور دوسرے کی بات کو اپنے انداز میں بیان کر کے بولتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہم اگر کسی کی بات کو روایت لفظی میں ہی بولیں تو کیا حرج ہے، روایت معنوی بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل درست ہے کہ ہم کسی کی بات کو نقل کرتے وقت روایت لفظی میں ہی بیان کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کہیں کہیں تو ہم روایت معنوی میں یعنی انڈائریکٹ اسپیچ میں بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ مفہوم بالکل غلط ہو جائے گا۔ جیسے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ زید کی ملاقات عمر سے ہوئی، زید کافی غصے میں تھا، آپس میں بحث ہوئی تو زید نے عمر سے کہہ دیا تم پاگل ہو، یہ لفظ انہوں نے کہا زید نے عمر سے کہ تم پاگل ہو۔ اب اس بات کو ایک صاحب نے زید اور عمر کے دوست بکر کو جو کا تو یعنی روایت لفظی میں بتاتے ہوئے یہ کہا کہ زید نے عمر سے کہا تم پاگل ہو۔ اب بکر یہ سننے کے بعد کنفیوز ہو گیا، کنفیوژن میں پڑ جائے گا کہ اس تم سے مراد کون ہے، عمر یا بکر، یعنی میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یا عمر کے بارے میں، یعنی دونوں باتوں کا یہاں پر اب امکان ہو جاتا ہے۔ بکر جب اس کو سنے گا کہ تم پاگل ہو، اس لفظ کو اس جملے کو سننے کے بعد وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ تم سے یہاں پر کون مراد ہے۔ ہو سکتا ہے زید نے عمر سے کہا ہو کہ عمر تم پاگل ہو، ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے، یا وہ یعنی زید عمر کو یہ بتا رہا ہو بکر کے بارے میں کہ بکر پاگل ہے اور یہ شخص مجھے مخاطب ہو کر کے بیان کر رہا ہے، تو دونوں باتوں کا اس میں امکان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر روایت معنوی یعنی انڈائریکٹ اسپیچ میں نقل کرتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے، اس طرح کہیں گے کہ زید نے عمر سے کہا کہ وہ پاگل ہے، یہاں پر تم نہیں کہیں گے، زید نے عمر سے کہا کہ وہ پاگل ہے، نہ کہ تم پاگل ہو۔ اب بات بالکل واضح ہے، کوئی کنفیوژن نہیں رہا۔ تو اس طرح سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ اردو کی مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ خیال رہے کہ ہم اردو میں کہیں فعل بدل کر بولتے ہیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، کہیں نہیں بھی بدلتے ہیں، لیکن ضمیر ہر جگہ بدل کر مناسب رکھتے ہیں۔ جیسے روایت لفظی یعنی ڈائریکٹ اسپیچ، خالد نے کہا میں کل آؤں گا۔ اب اس کو جب انڈائریکٹ اسپیچ میں بولیں گے یعنی روایت معنوی میں تو اس طرح ہوگا، خالد نے کہا کہ وہ اگلے دن جائے گا۔ پہلے میں تھا میں کل آؤں گا، لیکن یہاں ہو گیا خالد نے کہا کہ وہ کل یا اگلے دن جائے گا، آئے کے بجائے جائے گا ہو گیا، اور میں کے جگہ وہ آ گیا، تو اس طرح اپنے انداز میں بولتے ہیں۔ روایت لفظی، ناصر نے مجھ سے کہا تم کہاں جا رہے ہو۔ روایت معنوی، ناصر نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ اس طرح روایت لفظی یعنی ڈائریکٹ اسپیچ کی مثال ہے، زید نے احمد سے پوچھا تم کیا پڑھتے ہو۔ روایت معنوی ہوگا یعنی انڈائریکٹ اسپیچ ہوگا، زید نے احمد سے پوچھا کہ وہ کیا پڑھتا تھا۔ اب دیکھیے تم کی جگہ یہاں وہ آ گیا اور پڑھتے ہو کی جگہ پڑھتا تھا ہو گیا۔ اس طرح روایت لفظی کی مثال ہے، فاطمہ نے خالدہ سے کہا تم عقل مند ہو۔
اب روایتی معنوی یعنی انڈائریکٹ اسپیچ میں فاطمہ نے خالدہ سے کہا تھا یا کہا کہ وہ عقل مند ہے، تم کی جگہ وہ آ گیا، اس طرح اپنے الفاظ میں بدل دیتے ہیں۔ روایت لفظی رضیہ نے صدیقہ سے کہا میں بیمار ہوں۔ روایت معنوی رضیہ نے صدیقہ سے کہا تھا کہ وہ بیمار تھی۔ روایت لفظی اس نے مجھ سے کہا تم انگلش سیکھ سکتے ہو۔ روایت معنوی یعنی انڈائریکٹ اسپیچ ہوگا اس نے مجھ سے کہا کہ میں انگلش سیکھ سکتا ہوں۔ تو کہیں تھا بھی بولتے ہیں، کہیں ہو بھی، اردو میں اس طرح دونوں استعمال کر سکتے ہیں موقع مال کے حساب سے۔ روایت لفظی حسن نے امن سے کہا میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ روایت معنوی حسن نے امن سے کہا کہ وہ اگلے دن اس کے گھر جائے گا۔ دیکھیے پہلے کیا تھا کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا، اور یہاں ہو گیا کہ وہ اگلے دن اس کے گھر جائے گا، بالکل بدل گیا، اور ہم اسی انداز میں بولتے ہیں اردو میں بھی۔ اگلا روایت لفظی ساجد نے ماجد سے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ روایت معنوی ہوگا ساجد نے ماجد سے کہا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح اردو کی مثالیں ہیں کچھ، اس سے بہت حد تک سمجھ میں آ جائے گا کہ اردو میں بھی ہم کس طرح بولتے ہیں، اور جب اسے سمجھ لیں گے اردو میں تو انگریزی میں سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کچھ عام اصطلاحات کی طرف۔ عام طور پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ کے 4 اصطلاحات ذکر کیے جاتے ہیں: رپورٹر جسے اسپیکر بھی کہہ سکتے ہیں، لسنر، رپورٹنگ ورب اور رپورٹڈ اسپیچ۔ تو ہم اسے سمجھتے ہیں ناقل یعنی مقرر کو ہم رپورٹر کہتے ہیں۔ ناقل نقل کرنے والے یا بولنے والے جو ہوتا ہے اس کو ہم رپورٹر کہتے ہیں۔ مقرر کی بات سننے والے یعنی جو بول رہا ہے اس کی بات جو سامنے سننے والا جس سے وہ مخاطب ہو کر بول رہا ہے اس سے سننے والے یعنی سامع کو لسنر کہتے ہیں، اردو میں سامع کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ نہیں آتا ہے کبھی نہیں آتا، یہ آبجیکٹ ہوتا ہے، تو کبھی آ بھی سکتا ہے کبھی نہیں بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح جس فعل سے جس ورب سے بات نقل کی جاتی ہے اسے رپورٹنگ ورب کہتے ہیں، اور جس جملے سے جس سینٹینس سے مقرر یا قائل کی بات نقل کی جاتی ہے اسے اس پورے جملے کو پورے سینٹینس کو رپورٹڈ اسپیچ کہتے ہیں، اردو میں مقولہ کہتے ہیں۔ جیسے اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں، ایک انگریزی کی مثال ہے He said to me you are intelligent۔ اس نے مجھ سے کہا تم ذہین ہو۔ اب اس میں جو انگلش کا ورڈ آیا ہی، یہ رپورٹر ہے، اس لیے کہ یہ بولنے والا ہے، یہ نقل کرنے والا، ہی رپورٹر ہے، اور سیڈ یہ رپورٹنگ ورب ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس ورب کے ذریعے سے بات نقل کی جا رہی ہے، اور اس طرح می یہ لسنر ہے، اس لیے کہ ہی سیڈ ٹو می اس نے مجھ سے کہا، تو یہاں پر سننے والا ہی نے جب کہا تو می یعنی میں سننے والا میں تھا، تو یہاں پر می لسنر ہے۔ اس طرح یو آر انٹیلیجنٹ یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے، یعنی جو بات نقل کی گئی ہے جو مقولہ ہے وہ یو آر انٹیلیجنٹ ہے، تو یہ مقولہ کہلائے گا، اسے رپورٹڈ اسپیچ کہیں گے انگلش میں۔ آگے کچھ قواعد ہیں اسے جان لیتے ہیں۔ مجموعی طور پر ڈائریکٹ اسپیچ کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا قول کہلاتا ہے اور دوسرا مقولہ، اسے رپورٹڈ اسپیچ کہتے ہیں۔ مقولہ سے پہلے یعنی رپورٹڈ اسپیچ سے پہلے ایک کوما لگتا ہے، یہ بات فکس ہے کہ جب ڈائریکٹ اسپیچ کی بات ہوتی ہے لکھتے ہیں تو مقولہ سے پہلے یعنی رپورٹڈ اسپیچ سے پہلے ایک کوما لگایا جاتا ہے۔ مقولہ کے دونوں جانب یعنی رپورٹڈ اسپیچ کے دونوں جانب واوین اسے انورٹڈ کوما کہتے ہیں، یہ لگانا لازمی ہے، اور مقولہ کے پہلے لیٹر یعنی پہلے حرف کو کیپٹل یعنی بڑا لکھنا، بڑے حرف میں لکھنا ضروری ہے۔ جیسے مثالیں سمجھتے ہیں He said to me you are intelligent۔ پہلی ہی مثال لے لیتے ہیں جو ابھی بتایا ہے، یہاں دیکھیے کہ یو آر انٹیلیجنٹ یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے، مقولہ ہے، یہی بات کہی گئی ہے، تو اس سے پہلے دیکھیے می ہے، وہاں دیکھیے کوما لگایا ہوا ہے، اور یو آر انٹیلیجنٹ کے دونوں جانب انورٹڈ کوما لگایا گیا ہے، اور یو جو پہلا لیٹر ہے یہ پہلا ورڈ ہے، اس کا جو پہلا لیٹر ہے وائی اسے کیپٹل یعنی بڑا لکھا گیا ہے، تو اسے یاد رکھیں، اچھے سے سمجھ لیں۔ جہاں تک بات ہے انڈائریکٹ اسپیچ کی تو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے وقت کچھ عام تبدیلیاں کی جاتی ہے۔ جب ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ اسپیچ بناتے ہیں تو کچھ عام تبدیلیاں کی جاتی ہیں، انہیں یاد رکھنا ضروری ہے، وہ کچھ یہ ہیں۔
پہلا ہے ریموو کوما اینڈ انورٹڈ کوماس، کوما اور واوین کو ہٹا دیا جائے، ایک یہ رول ہے، یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اگلا ہے دوسرا، یوز دا ورڈ دیٹ بیفور رپورٹڈ اسپیچ، مقولہ سے پہلے دیٹ کا استعمال کیا جائے۔ اگلا ہے اسٹارٹ دا رپورٹڈ اسپیچ ود اسمال لیٹر ایکسیپٹ ان پراپر ناؤن، مقولہ سے پہلے لیٹر کو پراپر ناؤن یعنی اسما کے علاوہ ہر جگہ اسمال یعنی چھوٹا لکھا جائے۔ صرف اگر کسی کا نام وغیرہ ہو اگر تو وہ تو بڑا لکھا ہی جائے گا، لیکن نام نہ ہو تو اس کے علاوہ سب میں اسمال، پہلے لیٹر کو دیٹ کے بعد اسمال یعنی چھوٹا لکھا جائے گا۔ اگلا ہے چینج رپورٹنگ ورب سیڈ سے انٹو ٹولڈ ٹیل if there is a listener، اگر سامع بھی ہو یعنی سننے والا بھی ہو، آبجیکٹ بھی ہو، تو رپورٹنگ ورب said کو told اور say کو tell میں بدل دیا جائے۔ پانچواں ہے چینج دا pronouns، ضمائر کو بدل دیا جائے، ضمیروں کو بدلا جاتا ہے، یہ ایک رول ہے۔ اگلا ہے چھٹا، چینج دا ورب آف رپورٹڈ اسپیچ انٹو پاسٹ، بیک شفٹ جس کو بولتے ہیں، مقولہ یعنی رپورٹڈ اسپیچ میں آئے ٹینس اور دیگر افعال کو ماضی میں بدل دیا جاتا ہے، ماضی کے ورب میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور ساتواں ہے چینج ٹائم اینڈ پلیس ریلیٹڈ ورڈس، یعنی وقت اور جگہ کے الفاظ کو دیگر متعلقہ اس کے متعلق الفاظ سے بدل دیا جائے۔ تو یہ 7 رولز ہے جو عموماً استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا اور پانچواں اور چھٹا یہ ہر جگہ کام آتا ہے، باقی میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے آگے، جو آگے بتا دیا جائے۔ جیسے مثال سمجھتے ہیں، ڈائریکٹ اسپیچ ہے ہی سیڈ ٹو می آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے، یہ پورا کا پورا ڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ اب اس کو انڈائریکٹ جب کیا گیا تو ہو گیا ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز ناٹ فیلنگ ویل دیٹ ڈے۔ اب اس مثال میں دیکھیے، ایگزامپل میں دیکھیے کہ انڈائریکٹ اسپیچ میں کوما اور واوین کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جب انڈائریکٹ اسپیچ بنایا گیا تو آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے، دیکھیے یہاں اس سے پہلے کوما تھا اور انورٹڈ کوما تھا، جب آگے لکھا گیا انڈائریکٹ اسپیچ تو ہو گیا ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز ناٹ فیلنگ ویل دیٹ ڈے، تو یہاں کوئی بھی کوما اور انورٹڈ کوما اگر نہیں آیا ہے۔ اس طرح دیٹ کے بعد ہی کو دیٹ لکھا گیا ہے اور دیٹ کے بعد ہی کو اسمال لیٹر میں لکھا گیا ہے۔ لسنر یعنی می آنے کی وجہ سے رپورٹنگ ورب یعنی سیڈ کو ٹول کر دیا گیا ہے۔ پھر رپورٹڈ اسپیچ کی ضمیر آئی کو بدل کر ہی کر دیا گیا ہے، پروناؤن بدلنا ہے، اور ایم جو فعل ہے اس کو واز سے بدل دیا گیا ہے، اور آخر میں وقت بتانے والے لفظ ٹوڈے کو دیٹ ڈے میں بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ کل جو تبدیلیاں اوپر بتائی گئی ہے، طریقہ رولز بتائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں فالو کیے گئے ہیں۔ قواعد کے مطابق کل 7 تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان میں 1، 5 اور 6 کے علاوہ موقع محل کے حساب سے اور بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں جنہیں اسی کے موقع محل میں بتا دیا جائے گا، جہاں آگے آئے گا کہ کیا کیا تبدیلیاں آگے اور ہوتی ہیں، لیکن 1، 5، 6 یہ اکثر استعمال ہوتا ہے، اکثر یہ فالو کیا جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب جانتے ہیں کہ افعال یعنی وربس، اس طرح پروناؤنس یعنی ضمائر اور زمان و مکان بتانے والے الفاظ یعنی ایڈورب آف ٹائم اینڈ پلیس کو تبدیل کرنے کے کیا کیا قواعد ہیں۔ تو پہلے تو ہم افعال اور اسی طرح یہ زمان و مکان بتانے والے الفاظ کو تبدیل کرنے کے قواعد جان لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے افعال تبدیل کرنے کے قواعد۔ پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ مقولہ یعنی رپورٹڈ اسپیچ میں آنے والے افعال کو اسی وقت بدلا جاتا ہے، ورب کو اسی وقت بدلا جا سکتا ہے جب رپورٹنگ ورب ماضی یعنی پاسٹ میں ہو، پریزنٹ یعنی حال یا فیوچر یعنی مستقبل میں نہ ہو۔ پاسٹ میں ہوگا تبھی بدلا جائے گا۔ ویسے رپورٹنگ ورب زیادہ تر پاسٹ میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ٹو انفینیٹیو کے آگے اگر ورب آئے تو بھی نہیں بدل سکتے ہیں، یعنی اگر ورب ہے اس سے پہلے کوئی ٹو کا استعمال ہوا ہے جو انفینیٹیو ہے مصدر بنانے والا، تو پھر ورب کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں پر نہیں بدلا جائے گا۔ بدلنے کی آسان سی صورت یہ ہے کہ پریزنٹ کے ورب کو اسی کا مناسب ماضی یعنی پاسٹ کے ورب سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی جو پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ہم پیچھے لے جاتے ہیں، ماضی میں لے جاتے ہیں، پاسٹ میں لے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آئیے ہر ایک کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ اگر افعال یعنی ورب 12 ٹینسز کے ہوں تو اس طرح تبدیل ہوں گے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کو پاسٹ انڈیفینٹ میں بدلیں گے، پریزنٹ کنٹینیوس کو پاسٹ کنٹینیوس میں، پریزنٹ پرفیکٹ کو پاسٹ پرفیکٹ میں، پریزنٹ پرفیکٹ
कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये हो गया कुल 6 की तब्दीली। बाकी रह गए पास्ट परफेक्ट यानी माजी का जो तीसरा होता है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी, ये अपनी हाल पे बाकी रहेगा। ये हो गए 8, और आगे फ्यूचर के 4 रह गए हैं। तो जो फ्यूचर के जितने हैं उन सब में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती, सिर्फ विल की जगह वुड लिख देते हैं, विल को वुड से बदल देते हैं। तो इस तरह तब्दीली होती है और कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हो गया टेंसेस का। अगर बी फॉर्म्स टू बी फॉर्म्स के हों, यानी वो उसके अफ़ाल हों बी फॉर्म्स के, जिसको टू बी फॉर्म बोलते हैं, तो इस तरह तब्दीली होंगे। इज़ एम आर को वाजबर से बदल देंगे, वाजबर में से किसी एक से बदल देंगे, जो जिस तरह होगा सब्जेक्ट उसके हिसाब से। इस तरह हैज़ या हैव में से कोई आए तो हैड से बदल देंगे। विल बी या विल हैव में से कोई आए तो विल वुड बी या वुड हैव से बदल देंगे। अगला है अगर मॉडल वर्ब्स हों तो इस तरह तब्दील होंगे। कैन को कुड से बदल देंगे, मे को माइट से बदल देंगे, हैज़ टू या हैव टू को हैड टू से बदल देंगे, मस्ट को मस्ट से ही बदल देते हैं, रहने देते हैं मस्ट ही, या हैड टू से बदल देते हैं। आगे कुड, माइट, शुड, वुड, आउट टू या यूज टू, इन सब में कोई तब्दीली नहीं होती, इन सबको बाकी रहने देते हैं। इसी तरह ये तो हो गया अफ़ाल को बदलने का तरीक़ा, वर्ब को बदलने का तरीक़ा। बाकी कुछ तफसील अपने मौके में आएगी जहाँ पर सेंटेंस तब्दील होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है ज़मान व मकान बताने वाले अल्फाज तब्दील करने के कवायद। तो इसका आसान सा तरीक़ा है, यहाँ फहरिस्त दी गई है और उसके सामने लिख दिया गया है कि किसको किससे बदलना है, उसे आप अच्छे से याद कर लें, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दिया गया है नाउ या जस्ट अगर आए तो उसको देन से बदलना है, हेयर आए उसे देयर से बदलना है, दिस को दैट से, एगो को बिफोर से, दस को सो से, दीज को दोज से, हैंस को देन से, टुडे को दैट डे से, टुनाइट को दैट नाइट से, टुमारो आए तो उसे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या फिर द डे आफ्टर से बदलना है, और यस्टरडे आए तो द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, इन दोनों में से किसी एक से बदल देना है। या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर आए तो उसे द फॉलोइंग डे या द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर से बदलना है। सर लास्ट नाइट आए तो लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट, इन दोनों में से किसी एक से बदल देना है। लास्ट वीक अगर आए तो द प्रीवियस वीक से बदल देना है। तो ये जो है ये एडवर्ब वगैरह को तब्दील करने का तरीका है, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक चीज़ और है, कम को गो से बदल दिया जाता है। जैसे शुरू में आपने मिसाल में देखा होगा, उर्दू में भी हमने जो है आने को जाने से बदल दिया था। तो कम को गो से बदल दिया जाता है, हालांकि ये फेल है फिर भी इसे बदल दिया जाता है। ये याद रखें कि जब कम आता है तो उसको गो से बदल देते हैं। उर्दू में भी हम जब नकल करते हैं तो आने की बात होती है तो उसे हम जाने से बदल देते हैं। शुरू में एक मिसाल हमने इसकी दी है। याद रहे आम तौर पर इन अल्फाज में तब्दीली उस वक्त होती है जब रिपोर्टिंग वर्ब माजी यानी पास्ट में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर की सूरत में अगर हो तो अपने हाल पर ये सब अल्फाज बाकी रहते हैं, इनमें कोई तब्दीली वब्दीली नहीं होती है। जैसे एक दो मिसाल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट की हो, प्रेजेंट की मिसाल शी सेज़ माई हस्बैंड विल कम नाउ। जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शी सेज़ दैट हर हस्बैंड विल कम नाउ, तो यहाँ पर नाउ अपनी हालत पर बाकी है, वो कहती है कि उसका शौहर अब आएगा। दूसरी मिसाल देखें कि अगर फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो उस सूरत में भी कोई तब्दीली नहीं होगी, ये अल्फाज अपने हाल पर बाकी रहेंगे। जैसे शी विल से आई हैव टू लीव नाउ, इनडायरेक्ट इसका बनेगा शी विल से दैट शी हैज़ टू लीव नाउ। तो देखिए नाउ अभी भी अपने हालत पर बाकी है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के बावजूद, इसलिए कि यहाँ जो शी विल से का इस्तेमाल किया गया ये फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में आया है। तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो फिर कोई तब्दीली इन अल्फाज में नहीं होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इन सबको अच्छे से समझ कर याद कर लिया जाए। रही बात ज़माइर यानी प्रोनाउन को तब्दील करने की, तो उसके क़वायद बहुत अहम और थोड़े तफसीली हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से मिसालों के साथ अगले सबक में समझाया जाएगा। फिर हर तरह के जुमलों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की मशक़ कराई जाएगी इंशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है रवायत लफ्ज़ी और मानवी यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, मामिसाल बयान करें।
سوال نمبر 2، اس مثال میں رپورٹر، رپورٹنگ ورب، لسنر اور رپورٹڈ اسپیچ کون ہیں بتائیے۔ مثال ہے ہی سیڈ ٹو می آئی ایم یور فرینڈ۔ سوال نمبر 3، تیسرا سوال ہے کیا یہ روایتی لفظی و معنوی کی بحث صرف انگریزی کے ساتھ خاص ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ سوال نمبر 4، ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے کے لیے 7 عمومی قواعد بتائے گئے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ سوال نمبر 5، بتائیے کہ پاسٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو کس ٹینس میں تبدیل کریں گے۔ جب ورب تبدیل کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں پاسٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کو کس ٹینس میں تبدیل کریں گے۔ سوال نمبر 6، چھٹا اور آخری سوال ہے کہ بتائیے کہ ہیئر اور ناؤ کو کن الفاظ میں بدلا جاتا ہے۔